الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، اور ناسمجھ یتیموں کو اپنے مال حوالے نہ کرو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سہارا بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ، انہیں پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ عزیز طلبہ، آیت 4 سورہ النساء۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرمایا ہے جو لوگ یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں کو بیوقوف لوگوں کو نہ دو، یتیموں کو نہ دو، ایسے لوگ جو مال کی حفاظت نہیں کر سکتے ان کو نہ دو۔ یہ ایک سبجیکٹ چلا ہوا تھا یتیم کے حوالے سے۔ اس میں یہ ایک ہدایت ہے کہ یہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا، یتیم بچہ ہوتا ہی نابالغ ہے، پہلی تو بات یہ ہے، اور نابالغ جو ہوتا ہے وہ کم فہم بھی ہوتا ہے، کم عقل بھی ہوتا ہے، اس کو میچور بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس یتیم کے حصے کا مال ہے نا، وہ مال جو ہے اس وقت تک ان کو نہ دو جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ یہ جو پیسہ مال ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی اس کی نفسیات عجیب سی ہے۔ ذرا سا یہ ناسمجھ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے نا تو پتہ نہیں چلتا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ جن کو وراثتاً پیسے مل جاتے ہیں، انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی ہے لیکن ان کو مل جاتے ہیں، پھر وہ جو کہتے ہیں نا گلچھڑے وہ اڑاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیسہ اللہ کی عطا ہے، اور جو پیسہ مال ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ایک جو ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے جی پیسہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دو قسم کے جہاد ہوتے ہیں، دو قسم کے جہاد، ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے، ایک جہاد بالمال ہوتا ہے۔ یہ جو مفسرین ہیں، جو ماہر ہیں اسلامیات کے، انہوں نے اس کی گریڈنگ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جہاد بالمال زیادہ اہم ہے۔ دیکھنے میں تو ہے نا جہاد بالنفس، جان کا جہاد بڑا اہم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جہاد بالمال اس سے بھی زیادہ اہم۔ وہ اس لیے جہاد بالمال اہم ہے کہ اگر مال ہوگا تو پھر جہاد بالنفس ہو سکتا ہے، مال ہی نہیں ہے جہاد بالنفس بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تاجر تھے، انٹرنیشنل جو ہے وہ تاجر تھے۔ اب مسلمان مائیگریٹ ہو کے مکہ سے مدینہ آ گئے، تو مائیگریشن جو ہوتی ہے یہ بہت سیکریفائز بندہ کرتا ہے، بہت قربانی دیتا ہے، کیونکہ بندہ کتنا سامان گھر سے اٹھا سکتا ہے، پراپرٹی تو وہیں رہنی ہے، وسائل ادھر، کاروبار ادھر، سروسز ادھر، سارے معاملات ادھر ہوتے ہیں، بندہ کیا اس میں لے جا سکتا ہے؟ تو بے سر و سامانی کے عالم میں بندہ مائیگریٹ ہوتا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا،
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کے میٹھے پانی کا مسلمانوں کو دیا۔ اس کا مطلب پیسہ کتنی اچھی چیز ہے۔ قحط کے دنوں میں اتنا مال وقف کر دیا کہ مدینے کا قحط دور ہو۔ جنگ تبوک کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو کتنا زیادہ مال جو ہے اونٹوں پہ لدے ہوئے، اجناس کے، اس کے علاوہ ساز و سامان کے، سارے مسلمانوں کو وقف کیا۔ تو یہ جو پیسہ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے۔ آج ہم پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے در بدر ہو رہے ہیں اور ایسی شرائط بھی قبول کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی ہماری ہے نا عزت پر حملہ ہے، جو ہماری پریسٹیج کو متاثر کرتی ہے، لیکن ہم اتنے گر گئے ہیں اس پیسے کے لیے، ہمیں یہ بھی کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پیسہ بڑا نظام پیسے سے چلتا۔ تو یہاں پر جو بنیادی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ کسی کو پیسہ دیتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو پیسہ سنبھالنے کی کیپیسٹی ہے یا نہیں۔ یہاں اگرچہ یتیم کا ٹاپک چلا ہے، لیکن یہ ٹاپک اوور آل ہے۔ فار ایگزامپل جو ہے، باپ بیٹے کو پیسے دینے لگتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھے کہ میرا بیٹا پیسہ سنبھال سکتا ہے کہ نہیں۔ شوہر بیوی کو پیسہ دینا چاہتا ہے تو شوہر کو چاہیے دیکھے کہ میری بیوی پیسہ سنبھال سکتی کہ نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ نہیں سنبھال سکتے، تو عورتوں کو چاہیے خود پیسہ کنٹرول کرے۔ اسی طرح یتیم جس کا مال آپ کے پاس ہے نا امانتاً، اگر وہ کہے نا میرا مال نکالو، چچا میرا مال نکالو، میرا ہے میرا ہے، روایت میں آتا ہے پھر بھی نہ اس کو دو، کیونکہ وہ سنبھال نہیں سکتا۔ بعد میں پھر آپ کے اس نے گلے لگ جانا کہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ آپ اس کو میچور نہیں سمجھتے کہ وہ سنبھال سکتا ہے، آپ اس کو پیسہ نہ دیں۔ پھر یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کا سہارا بنو، اس کی لیونگ جو ہے نا وہ پوری کرتے رہو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو، تا وقت یہ کہ وہ خود میچور ہو جائے، کاروبار کرنے کے قابل ہو جائے، اور پھر جو ہے تم اس کا مال اس کو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید کے جو حکم ہوتے ہیں نا، اگرچہ وہ ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ ہوتے ہیں، لیکن اوور آل بھی وہ اس کی جو نا اس کو نا امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو بات آ رہی ہے کہ معروف طریقے سے، پیارے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ ایک تو یتیم، اس کا دل ویسے ہی جلا ہوا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو سہارا۔ دو قسم کے سہارے ہوتے ہیں نا، ایک سہارا ہوتا ہے جو فنانشلی سپورٹ، ایک ہوتا ہے جو آپ الماس سے سہارا دیتے ہیں۔ کوئی بندہ پسا ہوا ہے، کوئی بندہ گرا ہوا ہے، اس کو مارلی سپورٹ چاہیے۔ مارلی سپورٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کو تھپکی دے دی جائے، اس کی تعریف کر دی جائے، اس کو ایسے واقعات سنائے جائیں جو اس کو اپ گریڈ کر سکیں، جو اس کے اندر چمک پیدا کر سکیں۔ تو اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اچھی بات کرو، ان کے لیے اچھا جذبہ رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ جو تلخی ہوتی ہے نا دوسروں کے لہجے سے ہوتی ہے۔ لہجہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑا ہی کاؤنٹ کرتا ہے، اور آپ کسی سے ہنس رہے ہوں نا، لیکن لہجے میں اگر وہ چیز نہ ہو تو وہ کہے گا یہ مجھے طنز کر رہا ہے، میرے ساتھ خوش نہیں ہے، مجھے طنز کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت ہنسنے والی شخصیتیں دیکھی۔
ہنسنے والی شخصیت سے مراد یہ مسکرانے والی. ایک ہوتا ہے منہ کھول کے ہنسنا، اس کی اجازت نہیں ہے، زیر لب مسکراتے رہنا اور لائٹ چہرہ رکھنا. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے ان سے ڈیل کرنا نا، ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلق داری رکھنی ہے. کیونکہ ہر وقت بندے کو فنانشلی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو یتیم ہوتے ہیں یہ بار بار ان کو یتیمی ہونے کا دل میں آتا ہے، سوچتے ہیں. تو ایسے میں جو ہے نا اگر اس کو سپورٹ کیا جائے نا تو پھر جو ہے وہ مثلاً بچہ آیا ہے، اس کو دور بٹھانے کی بجائے اپنے پاس ہی بٹھا لیا جائے، یہ بھی اس کے لیے سپورٹ ہے. اس کو اچھے لقب سے پکار لیا جائے، اس کی طرف دیکھ کر ہنس دیا جائے، اس کے ساتھ محبت کی جذبات کا اظہار کیا جائے، اس کی خواہشات کو دیکھا جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اس کو بڑا کر دیتی ہیں. اور اس میں نا میچورٹی لیول بنتا ہے. آپ بچے کو اگر اچھا ماحول دیں گے نا وہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار ہو جائے گا. اگر آپ بچے کو ڈپریس رکھیں گے نا، بچے کو آپ جو ہے نا صحیح ڈیل نہیں کریں گے، اس کا کانفیڈنس کبھی نہیں بڑھے گا. وہ بڑا بھی ہوتا جائے گا لیکن اس کو ڈر ہوگا کہ ابھی میں کوئی بات کروں گا مجھے جھاڑ پڑا دی جائے گی، ابھی میں کچھ حرکت کروں گا تو مجھے غصے ہو جائے گا. اس کو پھر جو ہے نا ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے نا آگے نہیں بڑھتا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ کرو، سب کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے، الفاظوں کا استعمال سوچ سمجھ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کا فہم، اس طرح کی سوچ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.